نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعے کے دن کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بہت ہی غور طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے نا، اس میں ایک ایسی ساعت ہے، کیا ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، اگر بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس گھڑی کے اندر جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول مقبول فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، کیا کیا، اشارہ کیا کہ اے صحابہ کرام، وہ جمعے کے ٹائم پر جو ٹائم آتا ہے نا، ساعت آتی ہے، گھڑی آتی ہے، وہ بالکل تھوڑا ہے، کیا ہے، بالکل تھوڑا ہے، اگر تم لوگ اس ٹائم کو پا لو گے نا تو تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اب محدثین نے فرمایا کہ وہ ٹائم کون سا ہے، اس کے بارے میں محدثین کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کلام کیا۔ وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے نا، بیٹھنے سے لے کر نماز پوری ہونے تک، یعنی امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا، اب وہاں سے لے کر نماز مکمل ہونے تک وہ بیچ میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے، اگر آپ دعائیں کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرما لیتا ہے۔ دو ہے، اور دوسرا کیا ہے، دوسرا فرماتے ہیں کہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی عصر کے بعد آپ دیکھا ہوگا کچھ صالحین کا، اولیاء اللہ کا آپ نے یہ معمول دیکھا ہوگا کہ جمعے کے علاوہ اور دنوں میں بھی عصر سے مغرب تک ورد و وظائف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کیا ہے، وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، کیوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے نا قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور جمعے میں بھی محدثین نے کیا ہے، وہ گھڑی کیا ہے، عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں کسی بھی ٹائم پر آ سکتی ہے، اسی لیے وہ بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جمعے کے دن کی آخری ساعت ہے، بالکل آخری، جیسے مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، دن دوسرے دن کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پر۔ اور چوتھا علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے نا خطبہ دینے کے لیے، اب میں یہاں پر میں ایک آپ کو بات بھی بتاؤں گا، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے، ایک خطبہ پڑھ لیتا ہے نا، اب ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو محدثین فرماتی ہے جو بیٹھتا ہے نا اس ٹائم پر ایک ساعت آتی ہے، اس ٹائم پر اگر جو کوئی بندہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ خطبے کے احکامات یا ونی دل کے اندر ہی دعا کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تقریباً 20 سالوں سے عمل کر رہا ہوں خود بھی، اور یہ ایسی ہے، کہتے ہیں نا بندہ کنجوس ہوتا ہے، کسی کو بتانے نہیں ہے، لیکن یہ حدیث رسول ہے، بندہ چھپا نہیں سکتا۔ کیوں حدیث رسول چھپاتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ علم دین چھپاتا ہے اس کے زبان پر کل بروز قیامت انگارہ رکھا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، میں نے خود جب میں خطبے کے لیے بیٹھتا ہوں نا، یا خطبہ دوں یا سنوں، اس ٹائم پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جائز دعائیں وہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری تمام دعائیں قبول و مقبول ہی ہوئی ہیں۔ یہ میرا کیا ہے، مجرب عمل، آزمایا ہوا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہاں ماشاء اللہ۔ اور پانچواں کیا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے سے لے کر مغرب تک، یعنی یہ ایک ایسی ساعت ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو مومن ہوتا ہے نا نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ساعت ایسی ہے، ایسی ساعت قبولیت والی ہے کہ اگر تم لوگ اس میں دعائیں کر لیتے ہو نا تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔